ناظرین، بریک سے پہلے بات ہوئی تھی ڈاکٹر ندیم الدین صدیقی کے ساتھ لیپرسی یا جذام کے مرض کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کافی حد تک اس مرض پر قابو پا لیا گیا ہے. بہت کم مریض اب سامنے آتے ہیں، جیسے آپ نے 2010 کا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا بھی آپ نے کوٹ کیا تھا. اس مناسبت سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی خاص وجہ، کوئی ایسا ادارہ جس کا آپ نام لینا چاہیں جس نے اس سلسلے میں کام کیا ہو، جس کی وجہ سے اس مرض پر قابو پایا جا سکا ہو؟ یہ اس میں کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ میری ایڈلیڈ لیپروسی سینٹر، اس کا ریمارکیبل کام ہے پاکستان میں. ڈاکٹر روز پاؤ جو اس کے فاؤنڈر ہیں، اور ان کا جتنا بھی اس پاکستانی قوم کو شکریہ ادا کیا جائے. حالانکہ وہ جرمن ہے، لیکن انہوں نے پاکستان میں رہنا پسند کیا اور ہمارے اپنے لوگوں کے خلاف جہاد کیا، ہمارے لوگوں کے دکھ درد کو سمجھا اور اس کا ٹریٹمنٹ فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ کیا، ڈائگنوسس فری، ٹریٹمنٹ فری. یعنی اتنا ہے کہ اگر آپ نہیں آ سکتے لیپروسی سینٹر تک تو وہ آپ کے گھر پر جو ہے دوائیں پہنچاتے ہیں. جی. اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج لیپروسی جو ہے پاکستان میں برائے نام رہ گئی ہے. ایک زمانہ تھا، آپ دیکھتے تھے صدر میں یا کہیں پہ لوگ جو ہیں فقیر لائن سے بیٹھے ہوئے تھے جناب، جن کی ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، لیپروسی والے انگلیاں جھڑ چکی ہیں. تو اب الحمدللہ بہت اس ادارے نے جتنا کام کیا ہے، ان کے 164 کے قریب میرا خیال ہے کہ یہ مراکز ہیں پورے پاکستان میں جو کام کر رہے ہیں. یہ سندھ میں ہیں، بلوچستان میں، NWFP میں کام کر رہے ہیں. پنجاب میں ALC والے ہیں، ALC پنجاب اور ہزارہ ڈویژن میں وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ بہت اچھے ادارے ہیں کہ جنہوں نے اس بیماری کو ایریڈیکیٹ کرنے کا یا بالکل جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنے کا وہ کیا ہے. جتنی ان کی تعریف کی جائے کم ہے. پوری قوم کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک دفعہ یہ مرض اگر سامنے آ جائے تو پھر علاج کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور علاج کتنا طویل ہوتا ہے؟ جو WHO کی ریکمنڈیشن ہے، جس طرح پہلے انہوں نے بتایا ہے کہ پوسی بیسیلری، جس کے اندر کے بیسیلائی بہت کم ہوتے ہیں، نہ ہونے کے برابر، مطلب اس لیجن کے اندر ہوتے ہیں، تو اس کا جو ڈیوریشن آف ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ 6 مہینے ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا جو کہا کرتے تھے کہ 2 سال کا علاج ہے یا 3 سال کا علاج ہے، لیکن اب الحمدللہ وہ عالم نہیں رہا ہے. 6 مہینے کا علاج ہوتا ہے. آپ کو مستقل دوا کھانی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ بالکل صحیح ہو جاتے ہیں. اور جو ملٹی بیسیلری، جس طرح کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ملٹی، اس میں بہت سارے جراثیم ہیں، تو جتنے زیادہ جراثیم ہوں گے وہ اتنے ہی ٹائم لیں گے ختم ہونے میں یا مرنے میں. تو اس کا جو ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے جراثیموں کا مارنے کا، وہ تقریباً 1 سال کا ہوتا ہے. وہ 1 سال تک دوا کھانی پڑتی ہے، پیشنٹ صحیح ہو جاتے ہیں. اور جن کا جو ہے مطلب کم ہوتے ہیں جراثیم یا کہ بوسی بیسیلری ہے، تو اس میں ٹیوبرکلائڈ لیپروسی جسے کہتے ہیں، اس کا ٹریٹمنٹ اب 6 مہینے کا ہو گیا. اور لیپرومیٹس لیپروسی، جس میں کمپلیکیشن وغیرہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اس میں 1 سال کا ٹریٹمنٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بیماری متعدی بھی ہے کافی حد تک. کتنے عرصے کے علاج کے بعد یہ بیماری غیر متعدی ہو جاتی ہے یا پھیلنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں؟ صرف 2 ہفتے. اگر آپ نے 2 ہفتے پراپر ٹریٹمنٹ لے لیا جی تو آپ انفیکشس فری ہو گئے. تو یہ بہت وہ ہے کہ اب دیکھیں نا، ایک آدمی کمانے والا ہے گھر کا اور وہی جذام میں مبتلا ہو جاتا ہے. جی. پتہ نہیں چلتا ہے، اور جب پتہ چلا تو وہ اب یہ ہوتا ہے کہ جی یہ تو نوکری سے نکال دیا جائے گا، یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو. بالکل. اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ بیماری انڈر رپورٹڈ بھی ہے. بالکل بالکل بالکل. ابھی تک بہت سارے، یعنی کہ جو ڈاٹا ہے اس کے حساب سے تقریباً پاکستان میں 24,000 ایسے کیسز ہیں کہ جو کہ مطلب آتے ہی نہیں ہیں، بٹ دوز ہو آر سفرنگ فرام دس ڈیزیز. لیکن یہ ہے کہ اللہ کے یہ چیز کو سمجھیں. اگر آج کا پروگرام سن لیں کہ یہ بہت دیکھ لیں پروگرام کو کہ یہ بہت آسانی سے کنٹرول ہونے والی بیماری ہے. اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، اس کی ڈائگنوسس فری میں ہوتی ہے، اس کا ٹریٹمنٹ فری میں ہوتا ہے. اور 2 ہفتے اگر آپ دوا کھائیں گے تو آپ جو ہے پھر اپنے گھر والوں کو سیو کر لیں گے، اپنے جہاں کام کر رہے ہیں اس ویسینٹی میں دوسرے لوگوں کو بھی بچا لیں گے، اپنی جان بھی بچا لیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، تشخیص کے حوالے سے تھوڑا سا اور جاننا چاہوں گا میں آپ سے کہ ایسی کون سی علامات ہیں جن کو نظر انداز کرنا لیپرسی کو مد نظر رکھتے ہوئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، یا کون سی ایسی علامات ہیں یا کوئی اور ایسی بیماریاں بھی ہیں جو اسی طرح ظاہر ہوتی ہیں لیکن وہ لیپرسی نہ ہوتی ہیں؟ جی، علامات کی بات جو آپ نے کی، پہلے تو میں لیپرسی پہ ہی آ جاؤں کہ لیپرسی میں جس طرح سے ٹیوبرکلائڈ میں جس طرح میں نے بتایا کہ 1-2 پیچ ہوتے ہیں، ریڈ کلر کے ہوتے ہیں اور اس میں
کھجلی نہیں ہوتی، سن ہوتے ہیں، جی اس میں پسینہ نہیں آتا، انہائیڈروٹک ہو جاتے ہیں، ہاں اس میں پسینہ نہیں آتا اور بال بھی نہیں ہوتے. جی تو اگر آپ کو کسی اپنے چہرے پہ، اپنے جسم پہ کسی ایسی جگہ پر کوئی ایسا داغ نظر آئے جس کا رنگ لال ہو، سینٹر سے ذرا سا پیل کلر کا ہو، یا اس کا کلر چینج ہو، اس میں جو ہے آپ کو پسینہ نہ آ رہا ہو اس حصے میں، جی اور ساتھ ساتھ جو ہے اس میں بال بھی جھڑ رہے ہوں، تو یہ ایک الارمنگ سمٹم ہے کہ یہ ٹیوبرکلوز لیپروسی آپ کو ہو سکتی ہے. اور دوسرا جو لیپرومیٹس کا ہے وہ تو بہت سارے کہ جی جسم پہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے جو ہے نا وہ داغ آ گئے، صحیح ہے، آپ کے بال جھڑنا شروع ہو گیا، اڑنا شروع ہو گئے ان داغوں کے ساتھ ساتھ. جی ٹھیک ہے، آپ کی آنکھ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلنکنگ کم ہو رہی ہے، آپ کی پلک نہیں جھپک رہی، آپ کی آئی برو کے بال اڑ گئے، آئی لیشز کے بال اڑ گئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آنکھ خشک ہو رہی ہے، جو یہ فروز جو ہوتے ہیں فور ہیڈ کے جو کھال ہے آپ کی موٹی ہو گئی ہے، اس میں بہت لمبی لمبی لائن سی پڑ رہی ہیں. اور اس کے بعد آپ کی ناک آپ دیکھنا شروع کریں کہ ناک میں چینج آئے، ناک جو ہے چپٹی ہونا شروع ہو گئی ہے، آپ کی ناک سے خون نکلنا شروع ہو گیا ہے، ایزی بلیڈ ہو رہی ہے، جی آپ کے جوائنٹ پین ہو رہا ہے، جوائنٹ سویلنگ ہو رہی ہے، اینکل جوائنٹ جو ہوتے ہیں، یہ نیچے جو گٹے ہوتے ہیں وہ ان پہ سوجن آ جاتی ہے. تو یہ مطلب ایسی علامات ہوتی ہیں کہ اس میں آدمی کو سوچنا چاہیے. کان موٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جسم سن ہونا، بعد میں پھر جسم بھی سن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ وہ علامات ہوتی ہیں کہ اس میں اگر آدمی کے ساتھ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ میری پلکیں جھڑ رہی ہیں، مجھے آنکھ سے جو ہے صحیح بلنک نہیں ہو رہا، آنکھ خشک ہو رہی ہے، ناک میری ایسی ہو رہی ہے، چہرہ میرا بگڑ رہا ہے، سر کے بال میرے اڑ گئے، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر یہ مطلب آپ کے پیریفرل نروز کو انوالو کرتی ہے، یا فنگر کی ڈیجٹس کو، پیروں کی ڈیجٹس کو، مطلب تو احساس آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک تو شوگر ہے، آپ نے دوسری بیماری پوچھی، شوگر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہاتھ پیر جو ہوتے ہیں وہ سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نروز جو ہوتے ہیں متاثر ہوتی ہیں، اس میں بھی نروز متاثر ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں ڈیجٹس جو ہیں سب سے پہلے، یعنی کہ جو پورے ہوتے ہیں ان میں، وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب آپ کو محسوس نہیں ہو رہا، آپ نے کوئی ٹھنڈے گرم چیز کو ہاتھ لگا لیا تو آپ کو تو احساس نہیں، لیکن کیا ہوا کہ یہ جل گئی، یہ جلنے کے بعد اس میں چھالا بنا، اس کے بعد انفیکشن ہوا، انفیکشن جب یہ بڑھا تو انفیکشن ہڈی تک چلا گیا، جی ہڈی تک گیا، گینگرین ہو گیا، وہ جگہ جو تھی وہ جھڑ گئی. آہستہ آہستہ وہ جو ہے پہلے انگلیوں میں پورے، پھر ساری انگلیاں، اور پھر یہ اتنے اتنے ہاتھ، آپ دیکھیں کہ بالکل کلائی جو ہے بات کی باقی بچتی ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. بالکل. تو یہ مطلب ڈائبٹیز میں بھی یہ ہو جاتا ہے. اچھا، ویسے اگر ہم لیں گے کہ جسم پہ کوئی اگر لال داغ یا سفید داغ، تو بہت ساری، میرا خیال ہے سینکڑوں میں ایسی بیماری ہوں گی جس میں دانت جو ہوتا ہے ٹینیا کا، دانت جو ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کے ایگزیماز ہو جاتے ہیں، ٹیوبرکلوز روزیا ایک کنڈیشن ہوتی ہے، وائرل، اس کو کہتے ہیں کہ یہ وائرل انفیکشن سے ہوتا ہے. تو وہ اس کے اندر اتنے خطرناک نتائج، اس میں ایسے خطرناک نہیں ہوتے، اور وہ سیلف ریمیٹنگ ہوتے ہیں. مطلب 6 ہفتے میں وہ پیٹرائٹس روزیا چھیپ کی بیماری ہے، پیٹرائٹس ورسیکولر، جیسے سندھی میں چٹڑی کہتے ہیں.